الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ایک نئے واقعے، ایک سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، جب اس کا دربار لگتا تو اس کے دربار کے اندر اس کی اجازت سے ایک درباری کھڑا ہوتا اور یوں ایک جملہ بولتا کہ نیک آدمی کے لیے اس کی نیکی کافی اور برے آدمی کے لیے اس کی برائی کافی۔ اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو اس نیک آدمی سے حسد کرتا تھا، اس سے جلتا تھا، جیلس ہوتا تھا۔ یہ جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا یہ جو درباری ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بات یہ تھی کہ یہ وزیر چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس آدمی کی عزت کم ہو جائے بادشاہ کی نظر میں، اور بادشاہ نے جو اس کو عزت اور مقام دیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کل دیکھ لیجئے گا، جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو یہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف اس وزیر نے اس نیک آدمی کو کہا، حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ یہ نیک اور شریف آدمی تھا، اس نے منع نہ کیا، چلا گیا۔ جب گیا تو وزیر نے کھانے کے اندر ایسی اشیاء، لہسن وغیرہ کھلا دیا جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اب جب دربار کا وقت ہوا تو اس شخص کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، تو جب یہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تاکہ اس کے منہ کی بدبو بادشاہ کو نہ جائے۔ اب اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی وزیر سچ کہتا ہے۔ اب بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی سزا دیتا یا جزا دیتا، انعام و اکرام سے نوازتا یا سزا دینی ہوتی تو اپنا ایک فوجی افسر تھا، اس کو ایک لیٹر لکھتا اور وہ آگے سزا اور جزا دیتا۔ اب بادشاہ نے خط لکھا کہ یہ جو خط لے کر آنے والا ہے جیسے ہی پہنچے اس کا سر قلم کیا جائے اور اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کر مجھے دے دیا جائے، روانہ کیا جائے۔ اب یہ شریف آدمی وہ خط لے کر ادھر جا رہا تھا، رستے میں وہی وزیر ملا۔ وزیر سمجھا کہ بادشاہ نے آج ضرور اس کو کوئی انعام دیا ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ انعام لے لے۔ اب اس وزیر نے اس نیک آدمی کو کہا کہ حضور آپ کیوں تکلف کریں گے، آپ کیوں اتنی دور جائیں گے سفر کر کے، تو یہ لیٹر مجھے دے دیجئے، میں ہی لے جاتا ہوں۔ یہ نیک آدمی تھا، یہ لالچ نہیں رکھتا تھا، اور اس نے وہ خط وزیر کو دے دیا۔ اب جب وزیر وہاں پر پہنچا اور اس نے لیٹر دیا فوجی افسر کو، اس فوجی افسر نے جیسے ہی لیٹر پڑھا اس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی خط لے کر آنے والا آئے تو اس کا سر قلم کیا جائے اور اس کی لاش کے اندر بھوسا بھر کے پیش کیا جائے۔ اب اس نے جلاد کو بلایا۔ اب وزیر نے بہت شور کیا اپنی جان بچانے کے لیے کہ نہیں، یہ تو لیٹر بادشاہ نے مجھے نہیں دیا تھا، وہ تو فلاں آدمی کو دیا تھا، وہ لے کر آ رہا تھا تو میں نے رستے میں اس سے لے لیا۔ تو لیکن فوجی افسر نے ایک نہ سنی اور یوں اس کا سر بھی قلم کر دیا اور اس کی لاش کے اندر بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھجوا دیا۔ دوسرے دن جب دربار کا وقت ہوا تو یہ شریف آدمی حسب معمول جب پہنچا تو بادشاہ نے اس سے لیٹر کا پوچھا کہ وہ لیٹر کدھر ہے، تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کل تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا، تو اس نے پھر وہ وزیر والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وزیر کی چال تھی، مگر وہ حسد کرنے والا وزیر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اب بادشاہ نے اس کو کہا کہ اب وہی جملہ دوبارہ دہراؤ، نیک آدمی کے لیے اس کی نیکی کافی اور برے آدمی کے لیے اس کی برائی کافی۔ تو سوشل میڈیا کے ناظرین، سنا ہم نے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا فائدہ اسے ضرور پہنچتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اور اپنے حساب سے ڈیڑھ ہوشیار بنتا ہے، دوسروں کو نیچا گرانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی عزت کو گھٹیا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو عزت ملی ہوتی ہے اس کی وہ نعمت چھن جائے، اس حسد کرتا ہے، اس سے جلتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور جن لوگوں کو اس نے نعمتیں دی ہیں، عزت دی ہوئی ہے، اللہ پاک ان سے ہمیں حسد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، سنا آپ نے کیسا
سبق والا واقعہ، اس واقعے کو نیکی سمجھ کر دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، دوسروں کو بھی پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ سن کر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو اور وہ توبہ کر لے، باز آ جائے، یوں ہمارے لیے بھی کار ثواب بن جائے اور ہم بھی یوں ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ایک نئے واقعے، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔